بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. ومکرم محسن استاد رحمت قرآن سے متعلق فرمائے، یہ تو ممکن نہیں کہ اللہ کا کلام غیر متعلق رہ جائے. ارشاد ربانی ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. قرآن ہم اتارتے ہیں، وہ قرآن جو اللہ کے مؤمن بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے شفا بھی ہے اور اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہے. لیکن جو لوگ ظالم ہیں، ظلم کرتے ہیں، ان کے لیے یہ قرآن ان کی تباہی اور ان کی بربادی میں مسلسل اضافہ کرتا رہے گا. اللہ نے قرآن کریم کے تعلق سے متعدد مقامات پر دونوں طرح کی باتیں ارشاد فرمائی ہیں. اللہ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ رب العزت اس بات سے شرماتا نہیں ہے کہ کوئی مثال پیش کرے، چاہے وہ ایک مچھر ہی کی کیوں نہ ہو یا مچھر سے بھی گئی گزری کوئی اور چیز کیوں نہ ہو. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ کی بیان کردہ مثال کے بارے میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس کی مثال سچی ہے، برحق ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. اور جو لوگ کافر ہیں، منکر ہیں، اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کے کلام کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، تو وہ یہ بکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا غرض تھی کہ اس طرح کی مثالیں پیش کر رہا ہے. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. اللہ تعالیٰ قرآنی مثالوں کے ذریعے سے، خود قرآن کے ذریعے سے بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے، برباد کرتا ہے، ان کی راہ کھوٹی کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآنی مثالوں کے ذریعے سے اور خود قرآن کے ذریعے سے بہت ساروں کو ہدایت نصیب کرتا ہے. وہ کون لوگ ہیں جن کی قسمت میں ہدایت ہے اور وہ کون لوگ ہیں جن کی قسمت میں گمراہی لکھ دی گئی ہے؟ اللہ نے اگلے ٹکڑے میں وہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. اللہ تعالیٰ اس کلام کے ذریعے سے، اس کلام کی مثالوں کے ذریعے سے ان تمام لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو فاسق ہوتے ہیں، بد کردار ہوتے ہیں، بدکار ہوتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں. تو جو شخص گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو اور اللہ کے کلام کے حوالے پر بھی وہ سدھر نہیں رہا ہو، وہ اپنے آپ کو سنوار نہیں رہا ہو، اللہ تعالیٰ نے ایسے تمام لوگوں کو مجرم کہا ہے. اور صرف مجرم کہنے پر اکتفا نہیں کی ہے، بلکہ یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے، ایسے تمام مجرموں سے ہم انتقام لے کر رہیں گے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. اس سے بڑھ کر ظالم اور ناانصاف کون ہے جس کے سامنے اس کے رب کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، اسے یاد دلائی جاتی ہیں،
پھر بھی وہ اس سے اعراض کرتا ہے، ایسے تمام مجرموں سے ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ اللہ کے کلام کی باتیں ہم شب و روز سنتے ہیں، اور اللہ کے کلام کو ہم سنتے ہیں، مساجد میں سنتے ہیں یا کہیں نہ کہیں ہم ضرور سنتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے کلام کے تعلق سے عظمت کا احساس پیدا نہیں ہوا، اگر ہمارے دل اللہ کے کلام کو سن کر ان میں نرمی اور گداز پیدا نہیں ہوئی، تو پھر یہ بات یاد رکھیں کہ پھر اللہ کا خوف دلانے والی کوئی چیز ہمارے سامنے اللہ کا خوف نہیں دلا سکے گی۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الكتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وكثیر منهم فاسقین وكثیر منهم فاسقون۔ کیا اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا؟ اللہ فرما رہا ہے حالات اس طرح کے بنتے جا رہے ہیں، بلکہ صحیح الفاظ میں بگڑتے جا رہے ہیں کہ اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ رب العزت کے ذکر کے لیے اور اللہ نے جو کلام اتارا ہے اس کلام کے لیے ان کے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہو، گداز پیدا ہو، ان کے دل پسیج جائیں کہ اب بھی وہ وقت نہیں آیا۔ اگر نہیں آیا تو گویا اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ پھر وقت نہیں آئے گا، پھر خدا کی طرف سے جوتے پڑیں گے اور خدا کی طرف سے مار پڑتی رہے گی۔ اگر اب بھی وہ وقت نہیں آیا، اگر اب بھی ہم نہیں سنبھلے، اگر اب بھی ہمارے اندر اللہ کے کلام کی وہ عظمت پیدا نہیں ہوئی اور اللہ کے کلام پر منعقد جلسوں کی وہ عظمت پیدا نہیں ہوئی، ٹائم پاس کرنے کے لیے، وقت گزاری کے لیے، تفریح بازی کے لیے اور کسی اور خرافات کے لیے اگر جلسوں میں حاضری ہو رہی ہے، اس طرح کے جتنے بھی حاضرین ہیں لعنت ہے ان کے حاضری پر۔ اب بھی اگر وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے کلام کی عظمت کا سکہ ہمارے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے تو پھر کب آئے گا؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اہل ایمان اہل کتاب کی طرح نہ بنے، وہ اہل کتاب جن پر اللہ نے اپنی کتاب اتاری تھی، یہود پر اللہ تعالیٰ نے توریت اتاری تھی، نصارہ پر اللہ نے انجیل اتاری تھی، سب اللہ کی مقدس کتابیں تھیں، لیکن ان کتابوں کے ساتھ ان کے ماننے والوں نے جو حشر کیا وہ حشر وہ کیا کہ کتابوں کی صرف نسبت باقی رہ گئی، کوئی حقیقت باقی نہیں رہ گئی، اور اپنی نسبتوں پر ناز کرتے ہوئے وہ یہ بکواس کیا کرتے تھے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ یہودیوں نے یہ بکواس کی اور اللہ رب العزت کے سامنے یہ بکنا شروع کر دیا، جنت میں وہی داخل ہوگا جو یہودی ہوگا، اور نصارہ نے یہ بکواس کی کہ جنت میں وہ داخل ہوگا جو نصرانی ہوگا، جبکہ اللہ کی کتابوں سے کوئی تعلق باقی نہیں رہ گیا تھا، نہ علم کا، نہ عمل کا، نہ عقیدے کا، نہ اخلاق کا، نہ تقوی کا، نہ کسی اچھائی کا، صرف ایک نسبت لولی لنگڑی قسم کی نسبت رہ گئی تھی۔ اور اس طرح کی نسبتیں اللہ کے دربار میں ذرہ برابر، مچھر کے پر کے برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہیں اگر وہ حقیقت پیدا نہیں کی جائے۔ اگر مسلمان بھی یہ سمجھ رہے ہوں کہ اللہ کے کلام کی طرف ہماری نسبت ہے، ہمارے لیے وہ کافی ہے، باقی اللہ کے کلام کو نظر انداز کر دیا جائے، پسے پش ڈال دیا جائے، اس کے معانی اور مطالب کو سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے، اس کے پیغام کو دل میں اتارا نہ جائے، تو وہ بھی اسی طرح دھکے مار مار کر جہنم رسید کر دیے جائیں گے جس طرح یہود و نصارہ جہنم رسید کر دیے جائیں گے۔ اللہ نے صاف یہ بات ارشاد فرمائی، تلک امانیہم، تلک امانیہم، یہ یہودیوں کی بھی خام خیالی ہے اور نصارہ کی بھی خام خیالی ہیں، ان کے گمان ہیں، ان کی امیدیں ہیں، ان کی خالی خولی آرزویں ہیں، اور آرزویں اللہ کے دربار میں کچھ کام نہیں آ سکتی، چاہے جتنی بھی آرزویں آپ کر لیں۔ ام للانسان ما تمنا فللہ
فللہ الآخرۃ والأولیٰ، کیا انسان کو اپنی تمنا مل جائے گی؟ یاد رکھو آخرت بھی اللہ کی ہے، دنیا بھی اللہ کی ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تمہاری امیدوں کی کوئی حیثیت نہیں جس طرح اہل کتاب کی امیدوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ نے یہ فرمایا، اور اللہ کا اعلان ہر دور کے لیے، ہر امت کے لیے، ہر طبقے کے لیے، تمام انسانوں کے لیے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان تمام امیدوں اور آرزوؤں کے تاج محل بنا کر اس کے اندر رہنے والوں سے کہہ دیجئے قل ہاتوا برہانکم، اس طرح امیدوں سے کوئی کام چلنے والا نہیں، تم اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ پھر اللہ نے وہ دلیل خود ارشاد فرمائی۔ ہر انسان یہ طے کر لے کہ اللہ کے کلام کے تعلق سے وہ اس دلیل کو اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کرنے والا بنے گا، اپنے علم سے، اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے، اپنے عقیدے سے، اور اللہ کے کلام کی عظمت کو دل میں بٹھا کر، اس کی محبت کو دل میں بٹھا کر، اس کی تلاوت کر کے اور اس پر غور و فکر کر کے اور اس پر سچے جذبے سے عمل کر کے وہ اللہ کے دربار میں دلیل پیش کرے گا تو کامیاب ہے، ورنہ ناکام ہے، ناکام ہے، ناکام ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، وہ دلیل اللہ نے پیش فرمائی کہ سن لو جو اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے کھپا دے، لگا دے، اور اللہ کے سامنے وہ سرینڈر کر دے، سب کچھ اللہ کے حوالے کر دے۔ اس طور پر حوالے کرنا ضروری ہے کہ ہمارا کوئی موڈ نہیں، ہمارا کوئی مزاج نہیں، ہمارا کوئی ارادہ نہیں، ہماری کوئی خواہش نہیں، ہماری کوئی رغبت نہیں، ہماری ساری رغبتیں، ہماری ساری خواہشات، ہمارا سارا موڈ اور ہماری ساری تمنائیں ہماری جوتیوں کے نیچے، ہماری چپلوں کے نیچے۔ یہ اس طرح اللہ کے سامنے وہ عہد کرے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اگر یہ سچا عزم ہے تو پھر اللہ کے دربار میں ہم کامیاب ہیں، پھر قرآن کریم کی امانت اور قرآن کریم کی صداقت کو سینے سے لگانے والے قرار پائیں گے۔ اور اگر اس طرح نہیں ہے، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ قرآن کریم مسجد کے حافظوں کے لیے، اماموں کے لیے، مؤذنوں کے لیے، قاریوں کے لیے، عالموں کے لیے، اور ہم کس کے لیے ہیں؟ ہم پان چبانے کے لیے، ہم چائے نوشی کے لیے، اور ہم موبائل چلانے کے لیے، ہم انٹرنیٹ میں بیہودہ پروگرام دیکھنے کے لیے، اور ہم جو ہے خواب خرگوش کے مزے لوٹنے کے لیے، ہم الیکشن کے اندر جو لڑنے کے لیے، اور پتہ نہیں کن کن خرافات کے اندر مبتلا ہونے کے لیے اگر ہم ہیں تو پھر یاد رکھیں ہم اللہ کے سچے بندے نہیں، ہم جھوٹے ہیں، اور اللہ رب العزت کے نزدیک جھوٹوں کا کوئی مقام نہیں۔ قیامت کے دن وہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ہم ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن مقرر نہیں کریں گے۔ قل، کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہیے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ یہ ہے الاسلام، یہ ہے القرآن، یہ مطلب ہے قرآن کریم کو ماننے کا، یہ مطلب ہے قرآن کریم کو دل میں بسانے کا۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اے مومنوں، اے ایمان والو، اے قرآن والو، اللہ فرما رہا ہے کہ اہل ایمان اہل کتاب کی طرح نہ بنے جن کو پہلے کتاب دی گئی۔ ہوا کیا؟ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، ایک مدت دراز مدت ان پر گزر گئی، مدتیں گزرتی چلی گئیں۔ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اللہ کی کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا، اللہ کی کتاب کے تعلق سے امیدوں میں پڑے رہے، اللہ کی کتاب کے تعلق سے آرزوؤں میں پڑے رہے، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ لعنت کا ہوا، اللہ کی طرف سے فیصلہ غضب کا ہوا، اللہ کی طرف سے فیصلہ جہنم کا ہوا، یاد رکھیے گا۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، دل ان کے سخت ہو گئے، دلوں کے اندر اللہ کی بات، اللہ کے کلام کی بات، اللہ کے رسول کی بات، دین کی بات، ایمان کی بات کبھی اتری نہیں۔ اور اس کے مقابلے میں یہ اللہ کا ارشاد نہیں، لیکن جو عام کیفیت ہے جہاں پیسوں کی بات ہوتی ہے، 10 روپے بھی اگر کہیں ملنے والوں کو سینکڑوں کی قطار لگے گی، اس لیے کہ 10 روپیوں کا ایک حقیر ایک جو ہے ایک تماشا ملنے والا ہے، یہ کیفیت بنا دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ آدمی جب اللہ کا
کا بندہ نہیں بنتا ہے تو پھر دینار کا بندہ، درہم کا بندہ، پیسوں کا بندہ، اچھے اچھے کپڑوں کا بندہ بنتا ہے۔ تعس عبد الدینار وعبد الدرہم والقطیفہ والخمیصہ ان اعطی رضی وان لم یعط لم یرضى۔ برباد ہے دینار کا بندہ، دراہم کا بندہ، اچھی اچھی چادروں کا بندہ، منقش کپڑوں کا بندہ، کچھ مل جائے بہت خوش، نہ ملے تو ناراض سا رہتا ہے، وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ تو اہل ایمان کبھی اہل کتاب کی طرح نہ بنے۔ یہ قرآن کریم کی جو مجلسیں ہیں، ان مجلسوں کی پوری وقات ہو، یہاں ٹائم پاس نہ کیا جائے۔ ہمارے جتنے عزیز طلبہ حافظ ہو رہے ہیں، ہم ان تمام سے بھی وہ بات بتانا چاہتے ہیں، آپ اللہ کی امانت ہیں، آپ اللہ کے دین کی امانت ہیں، آپ اپنی امانت ہیں۔ کوئی اور بگڑے گا تو تنہا بگڑے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی حافظ قرآن بگڑ رہا ہے، وہ اللہ کی امانت میں خیانت کر رہا ہے، وہ اپنے اوپر ظلم ڈھا رہا ہے، وہ اللہ کے دین میں خیانت کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے تعلق سے جو بشارتیں سنائی ہیں، وہ صرف حافظ ہو جانا اس کے لیے کافی نہیں ہے، کان کھول کر سن لے۔ آدمی حافظ بھی ہو، قرآن کریم کی قدر کرنے والا، اس کی عظمت کا احساس کرنے والا بنے۔ حدیث پاک میں وہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ آدمی جب حافظ ہو جاتا ہے قرآن کریم، قیامت میں اس کے سامنے آئے گا اور اس سے وہ کہے گا کہ کیا تم مجھے نہیں پہچانتے ہو؟ میں وہ ہوں جس نے تجھے راتوں کو جگایا، اور میں وہ ہوں جس نے تجھے چلچلاتی دھوپ میں، انتہائی کڑی دھوپ میں جس نے تجھے پیاسا رکھا، میں وہ قرآن ہوں۔ گویا قرآن کریم پیغام دے رہا ہے۔ آدمی جب اللہ کی کتاب کا حافظ بن جائے اور اس سے بڑھ کر عالم بن جائے اور اس سے بڑھ کر اللہ کی کتاب کا محب بن جائے، تو پھر وہ راتوں کو جاگا کرے اور دن کو اللہ کے کلام کا پیغام لے کر لوگوں کے پاس جایا کرے۔ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے، کلام الہی کی شان کو لے کر، کلام الہی کی عزت کو لے کر، کلام الہی کی طاقت کو لے کر وہ ایک ایک اللہ کے بندے کے پاس جانے والا بنے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تاکید کی گئی، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، کہ میری طرف یہ قرآن وحی کیا جا رہا ہے تاکہ میں اس قرآن سے تمہیں بھی ڈراؤں، اور جہاں تک اللہ کا کلام پہنچتا جائے میں سب کو ڈراتا چلا جاؤں۔ ہر عالم کی ذمہ داری، ہر حافظ کی ذمہ داری، وہ راتوں کو بیدار رہے، وہ دن میں اللہ کے کلام کو بندگان خدا تک پہنچاتا رہے۔ پھر اس کے بعد میں اس کے لیے بشارت ہے کہ اس کے لیے اس کے سر پر تاج الوقار، یہ صحیح حدیث ہے، وقار کا تاج رکھ دیا جائے گا، اس کے داہنے ہاتھ میں ایک ہمیشہ ہمیشہ کی بادشاہت دے دی جائے گی، اور اس کے بائیں ہاتھ میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی دے دی جائے گی۔ وہ جنت میں جائے گا، گویا جنت میں اس کی حیثیت ایک بادشاہ کی سی ہوگی، اور اس کے ماں باپ کو اس طرح کے جوڑے پہنائے جائیں گے جس کے سامنے دنیا کی کسی نعمت کی، کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ ان کے ماں باپ پوچھیں گے کہ پروردگار مجھے میرا یہ اعزاز کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ یہ کہیں گے بِتَعْلِيمِ وَلَدِكُمَ الْقُرْآنِ، اس کے دو مفہوم اور دونوں مفاہیم مراد ہیں، تمہارے بیٹے کے قرآن کریم کی تعلیم پانے کی وجہ سے اور تمہارے بیٹے کے قرآن کریم کی تعلیم دینے کی وجہ سے۔ ہم تعلیم پا چکے، اب ہم تعلیم دینے والے بنے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے، اور بعض روایات میں خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اللہ کے کلام کو سیکھتے ہیں اور اللہ کے کلام کو سکھاتے ہیں۔ ہمیں اس طرح کا عزم لے کر، اس طرح کی ہمت لے کر، اس طرح کا حوصلہ لے کر، دنیا کو فقیر سمجھ کر، دنیا کو بھکاری سمجھ کر ہمیں جانا پڑے گا، اس لیے کہ دولت ہمارے پاس ہے، سرمایہ ہمارے پاس ہے، ثروت ہمارے پاس ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کیسے تم سے ممکن ہے کہ تم کفر کرو جبکہ تمہارے سامنے اللہ کی کتاب کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں، اور جو اللہ رب العزت کا سہارا تھام لیتا ہے اور اسے ہدایت دی جاتی
جاتی ہے, صراط مستقیم کی طرف وہ گامزن کر دیا جاتا ہے. ہم دنیا و آخرت کے سب سے امیر ترین لوگ ہیں, جن کے پاس اللہ کا کلام ہے, جن کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, جن کے پاس اللہ کا دین ہے. پوری دنیا ان کے سامنے روندی روندی ان کے قدموں تلے لوٹی روٹی پھرتی ہے. یہ عزم لے کر, یہ ہمت لے کر, یہ حوصلہ لے کر ہم جائیں گے, دنیا میں جائیں گے, دنیا کے درباروں میں جائیں گے, اور تمام انسانوں کو, اللہ کے بندوں کو اللہ کے کلام کے سوغات پیش کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کا جو منصب بتایا تھا, اس منصب کو ہم اختیار کرنے والے, اور اس سے پہلے جناب مولانا سعود الحسن صاحب نے جو بات کہی, کسی کی بات کو ایسے ہی رد نہ کریں, صرف سرسری طور پر نہ سنیں. جب بھی دین کی کوئی بات کہی جا رہی ہے کہ ہم لوگوں تک خدا کے دین کو پہنچائیں گے, ہماری خواتین بھی پہنچائیں گی, ہمارے مرد بھی پہنچائیں گے, اور پہنچانے سے پہلے خود اس پر عمل کریں گے, اور اس کی جتنی بڑی اور اونچی قیمت لگا سکتے ہیں وہ لگائیں گے. ان کو لگانا پڑے گا, ورنہ خود بے مول ہو کر رہ جائیں گے, کوئی قیمت نہیں ہوگی. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم, کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے رب کو تمہاری پرواہی کیا, تم ہو کون, تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اگر تمہاری دعا نہ ہو, تمہاری بندگی نہ ہو, تمہاری عبادت نہ ہو, تو ہم اپنی وہ قیمت اللہ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ کے کلام کو سینے سے لگا کر, اپنی اولاد کو دینی سچی تعلیم دے کر, ان کو واقعی دنیا کا امام بنا کر, اگر وہ تعلیم دیں گے اور اللہ سے دعائیں کریں گے, وہ دنیا کے امام بنیں گے. وہ سچی تربیت کرنے کا عزم کر لیں اور اس کی قسم کھا لیں. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اور ہم نے ان کو بنی اسرائیل کے جو اچھے لوگ تھے اور ان کے جو انبیاء تھے, سب کو ہم نے امام بنایا, اور وہ ہمارے حکم سے لوگوں کے درمیان ہدایت کا کام کرتے تھے. لیکن ان کے لیے شرائط کیا ہے؟ ایک تو ایک کہ وہ ڈٹ جائیں, اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ہماری آیات پر پورا یقین رکھتے ہیں. اللہ کے کلام پر وہ یقین رکھیے, صرف اسے ایک خاص حد تک طاقوں میں سجا کر اور اسے آنکھوں سے لگا کر بوسے دینے والے ہی نہ بنے. آنکھوں سے لگانا مبارک, بوسے دینا مبارک, اس کی قدر کرنا بے انتہا مبارک, لیکن اللہ نے وہ کتاب جس کام کے لیے اتاری ہے, وہ کام ہم اپنے اوپر لازم کر لیں, اور اپنے اوپر وہ کام ہم ثابت کر لیں. ہم اس کا یقین رکھیں گے, ہم اچھے انداز سے اس کی تلاوت کریں گے. ہم تو یہاں تک کہتے ہیں جسے اللہ نے اچھی آواز دی, اور وہ اچھی آواز سے غزلیں پڑھتا ہے, نظمیں پڑھتا ہے, اور اچھی آواز سے خدا نخواستہ گانے گاتا ہے, اور اللہ کے کلام سے کو اپنی اچھی آواز کو اللہ کے کلام کا خادم نہیں بناتا ہے, وہ اللہ کا ناشکر گزار بندہ ہے. اللہ نے جو بھی صلاحیت دی ہے, چاہے وہ صلاحیت عقلی ہو, چاہے وہ صلاحیت ذہنی ہو, چاہے وہ صلاحیت زبان کی ہو, چاہے وہ صلاحیت اچھی آواز کی ہو, چاہے کوئی صلاحیت ہو, اس صلاحیت پر سب سے پہلا اور سب سے آخری حق اللہ کا, اللہ کی کتاب کا, اللہ کے رسول کا, اللہ کے دین کا ہے. اگر ہم نے اپنی صلاحیتوں کو خدا کے دین کے لیے وقف نہیں کیا, تو پھر ہم اللہ کے ناشکر گزار بندے قرار پائیں گے. تو جتنے عزیز طلبہ حافظ ہو رہے ہیں, ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں, لیکن احساس امانت داری کو یاد دلاتے ہوئے ہم ان کے ماں باپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ اس دور کے اندر جب انسان مادیت کا غلام بنا ہوا ہے, چند پیسوں کے لیے بک جاتا ہے, اپنے آپ کو بیچتا ہے, اپنے ایمان کو بیچتا ہے, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اپنے ضمیر کو بیچتا ہے, اور پتہ نہیں کیا کچھ بیچتا ہے. اس دور میں انہوں نے یہ طے کیا کہ وہ اپنے فرزند عزیز کو, اپنی آنکھوں کے نور کو اللہ کی کتاب کا حامل بنائیں گے, اس کا حافظ بنائیں گے. ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں. اور ان کے وہ اساتذہ کرام جن کو اسٹیج پر بلایا نہیں جاتا ہے, جو گمنامی کی زندگی بسر کرتے ہیں اور گمنامی کی موت ان کا وہ انتقال پاتے ہیں, لیکن جسے جاننا ہے وہ جان رہا ہوتا ہے. پتہ نہیں ان گمنام اساتذہ کا اللہ کے ہاں کتنا اونچا مقام ہو, کوئی کچھ بتا نہیں سکتا. من علم آیت من کتاب اللہ فلہ اجرها ما تلیت, حدیث پاک کے الفاظ ہیں, جو اللہ کی کتاب کی ایک آیت بھی سکھائے تو اسے اس کا اجر ملتا رہے گا جب تک وہ آیت تلاوت کی جاتی رہے گی. تو ان اساتذہ کرام کو مبارکباد دیتے ہیں, ان مدارس کے ذمہ داروں کو جنہوں نے وہ چراغ جلایا اور اس چراغ کو جلائے رکھا. ہزار آندیاں آئیں لیکن ان کا چراغ جلتا رہا, اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہزار آندیاں آئیں گی
لیکن یہ چراغ جلتا رہے گا. جو چراغ خدا کے نام پر جلایا جاتا ہے وہ کبھی بجھتا نہیں ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. لوگ تو پاگل اور بیوقوف، خدا کے منکر اور خدا کے باغی، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں. اللہ تو اپنا نور پورا کر کے رہے گا، چاہے خدا کے باغی اور منکر جس قدر وہ پیچ و تاب کھاتے رہیں. لیکن اللہ کے نام پر جو شمع روشن کی گئی، اللہ کی ذات سے امید ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ شمع روشن رہے گی. مسئلہ ہمارا ہے، خدا کے دین کا نہیں. ہم اس شمع سے اپنے آپ کو روشن کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. ہر مرد غور کرے، ہر عورت غور کرے. اور اس طرح کے جلسوں کو ایک روایتی جلسے ہر سال ہوتا ہے، لہذا اس سال بھی ہوگا، اس طرح کے روایتی جلسے نہ قرار دیں. ان تمام جلسوں کو ایک تجدیدی جلسے، ایمان میں نکھار پیدا کرنے والے، قرآن کریم سے ہماری محبت میں اضافہ کرنے والے جلسے، ان کو قرار دیا جائے. ہر عورت یہ طے کر لے وہ اپنے گھرانے کی حفاظت کرے گی اللہ کے دین کی بنیاد پر، اللہ کے کلام کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر، اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی بنیاد پر. جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں، وہ مکاتب کے اساتذہ ہوں یا مدارس کے اساتذہ ہوں یا وہ ذمہ داران ہوں، وہ اس قابل ہیں کہ ان کو سروں پر بٹھایا جائے اور ان کو پلکوں پر سجایا جائے. ہم تمام سے یہی درخواست کرتے ہیں، اللہ کے کلام کی عظمت کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جائے اور اس سلسلے میں ہم جتنی اونچی قیمت دے سکتے ہوں ہم وہ دینے والے بنے. تو انشاءاللہ یہ جلسہ ہمارے لیے حجت بنے گا اور یہ جلسہ ہمارے لیے ہر طرح کی بہار لائے گا. اللہ میرے آنے اور جانے کو قبول فرمائے اور آپ حضرات کے قیام کو اللہ تعالی بے حد حساب مبارک و مسعود فرمائے. وآخر دعوانا